ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ تصویر کشی، فوٹو بنانا نص قطعی سے ناجائز اور ممنوع ثابت ہیں، مگر مفتیان کرام نے یہ کہہ کر یہ قدیم زمانے کا فتویٰ ہے، آج تو میڈیا کا دور ہے، فوٹو اور تصویر بنانے کو جائز قرار دیا۔ شاید ہی کوئی مفتی صاحب تصویر سے بچے ہوں، لیکن دعوت و تبلیغ کی کسی کو فکر ہی نہیں رہی۔ دعوت و تبلیغ تو نص قطعی سے ثابت ہے، مگر اس کے ساتھ سوتن والا سلوک کیا جا رہا۔ اس طرح کے مسئلوں کی لمبی فہرست ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ دعوتی کام سے دور ہوئے اور قانون الہی کے تحت وحی کی برکات سے محروم ہو گئے۔ نہ جاننا ہی جہالت نہیں، بلکہ غلط جاننا اور صحیح جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ عمل کی توفیق بقدر ایمان اور یقین میسر ہوگی۔ جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی توفیق اور حلاوت نصیب ہوگی۔ تبلیغی ان پڑھ سے تہجد نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ وہ تہجد کی فضیلت سنتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، اور اہل علم اور مدارس کے طلباء پر باجماعت فرض نمازیں بھی دشوار ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر یقین سے کمزور ہیں۔ فجر کی نماز کی جماعت سے تجربہ ہو جائے گا، ان پڑھ تبلیغیوں سے مسجد کی صفیں سجی ہوئی ملیں گی اور اہل علم آٹے میں نمک کے مانند۔ یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میرے یہ گریہ و نالے بارگاہ علماء میں شرف قبولیت سے کیوں محروم ہیں، کیوں ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں، یقین بڑھتا ہے دعوتی محنت سے، اور اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ان پڑھ لوگ تو دعوتی محنت میں سرگرداں ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ دعوتی محنت سے بہت دور۔ اور حضور نے تو ایسے علم سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ تنبیہ، جو پڑھا گیا اس پر عمل کا نصیب نہ ہونا علم لا ینفع کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ فائدہ، پڑھیں گے لیکن فہم نصیب نہیں ہوگا، روایت یاد رہے مگر درایت سے محروم، یعنی امت مسلمہ کے الجھے ہوئے موجودہ مسائل کو شرعی قوانین کی روشنی میں کس طرح سلجھایا جائے، اس کی توفیق اور بصیرت سے محروم ہو جانا، یہی دراصل وحی کی برکات سے محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔